بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 11ویں قسط کی جانب۔ ٹی وی چینلز کی یہ نشریات بیک وقت شہزادہ، ارجن نواز، کرنل زاہد اور دیگر اہم شخصیات دیکھ رہی تھیں۔ شہزادہ اور ارجن نواز تو پھولے نہیں سما رہے تھے، جبکہ دیگر اصحاب خاصے پریشان اور دل گرفتہ دکھائی دے رہے تھے، خصوصاً کرنل زاہد، جو اپنی رپورٹ لکھنے کے بعد اب اس سیف ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جہاں ارسلان اپنے کمرے میں ٹی وی پر اب تک لائیو نشریات دیکھ رہا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں اس دھماکے میں کہیں نہ کہیں زرباہ کا ضرور ہاتھ ہے۔ سر، کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ تو ہم سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالیں گے اور فوج کے خلاف نفرت اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کرنل زاہد کی طرف دیکھ کر کہا۔ کرنل زاہد نے اس کی طرف پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا۔ ارسلان، تم تو خود معاملات کے عینی شاہد ہو، اسی لیے سب کچھ جانتے ہو، لیکن افسوس، ان لوگوں نے سیدھے سادے نوجوانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے ارسلان کے نزدیک بیٹھ گئے۔ دونوں قریباً 1.5 گھنٹے تک ایک دوسرے سے اپنے خیالات شیئر کرتے رہے، اور اس مرتبہ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دونوں ہی خاصے مطمئن دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ ارسلان کو اپنی زندگی کا مقصد اور کرنل زاہد کو ملک دشمنوں کے خلاف ایک جاندار جوابی حملہ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ گلشن اقبال کے اس شاندار بنگلے تک راشد آسانی سے پہنچ گیا تھا۔ اس نے بنگلے کے باہر اطلاعی گھنٹی بجائی تو آہنی دروازے میں ایک سوراخ نمودار ہوا، جس سے جھانکتی 2 آنکھوں نے اس کا نام پوچھا اور اسے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ شاید اندر سے جھانکنے والے گارڈ نے اپنی مالکن کو اس کی آمد سے آگاہ کیا تھا۔ اندر سے جواب ملنے پر اس نے چھوٹا گیٹ کھولا اور راشد کو موٹر سائیکل سمیت اندر آنے کے لیے کہا، جس کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ اسے اگلے روز شائستہ کی طرف سے اس بنگلے پر بلایا گیا تھا، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ شائستہ کو نہیں بلکہ مسز واڈیا کو ملنے آیا ہے۔ مسز واڈیا معروف سوشل ورکر اور شائستہ کی شاید اس شہر میں واحد ایسی رازدار دوست تھی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی۔ مسز واڈیا کی NGO کو بین الاقوامی شہرت اور سرپرستی حاصل تھی، اور کراچی ہی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ انہوں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی بحالی کے لیے شاندار خدمات انجام دی تھیں، جس پر سارا ملک ان کا معترف تھا۔ شائستہ کے لیے اس پاگل نوجوان سے ملاقات، جو اب اس کی روحانی اور نفسیاتی ضرورت بنتی جا رہی تھی، ناگزیر ہو گئی تھی، اور یہی سب سے محفوظ اور مناسب جگہ تھی۔ اس نے فریدہ مسز واڈیا کو ساری کہانی سنا کر اعتماد میں لے لیا تھا۔ فریدہ اس کے بھلے وقتوں کی دوست تھی، دونوں ایک ہی دھندے سے اس معزز دنیا میں واپس لوٹی تھیں، دونوں ایک دوسرے کا درد اچھی طرح جانتی اور شیئر کرتی تھیں۔ راشد نے موٹر سائیکل بڑے سے لان کے ایک کونے میں پارک کرتے ہوئے کنکھیوں سے حالات کا جائزہ لیا۔ وہاں 3 انتہائی قیمتی امپورٹڈ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ ان میں وہ گاڑی موجود نہیں تھی جس پر شائستہ کو حادثہ گزرا تھا۔ ارشد سمجھ گیا کہ اب وہ دوسری گاڑی استعمال کر رہی ہے۔ ابھی اس نے موٹر سائیکل گارڈ کی معیت میں کھڑی ہی کی تھی جب ایک درمیانی عمر کی لیکن انتہائی سمارٹ خاتون اس کی طرف آئی۔ مسٹر ارشد؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا۔ یس میڈم، جواب ملا۔ کم ان پلیز، کہہ کر وہ مڑی اور ارشد اس کے پیچھے پیچھے چلتا ایک شاندار میٹنگ روم تک پہنچ گیا۔ شاید یہ کمرہ خصوصی ملاقاتیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ چھوٹے سے شاندار کمرے کی آرائش و زیبائش اس کے مالکن کی عمارت کا ڈنکا بجا رہی تھی۔ تشریف رکھیے، خاتون نے اسے ایک آرام دہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور واپس لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بمشکل 1-2 منٹ بعد دروازہ کھلا تو شائستہ خوشبوؤں کے معطر جھونکے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ راشد کسی میکینکی عمل کے تابع اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اس نے سنبھل کر شائستہ کو سلام کیا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ شائستہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جی بس، اس نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ کیا بس، تم نے پھر وہی جی لگا دی؟ شائستہ نے اس کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی، وہ تو اس روز ٹھیک ہو گیا تھا۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب تھا آپ پریشان تو نہیں؟ اس نے شائستہ سے بمشکل نظریں ملائیں۔ تمہارے خیال میں اس سوال کا جواب مجھے کیا دینا چاہیے؟ شائستہ نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ راشد خاموش رہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اچانک ہی شائستہ نے اس سے اگلا سوال کر دیا۔ جی، وہ میں نے آپ کو ایک فنکشن میں دیکھا تھا۔ راشد نے تقریب کا حوالہ بھی دے دیا۔ اور کیا جانتے ہو میرے متعلق؟
شائستہ نے اس کی طرف قریباً جھکتے ہوئے کہا۔ گھریلو ملازمہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی اندر آئی تو شائستہ نے اسے اشارے سے ٹرالی اپنے نزدیک کرنے کو کہا اور وہ مؤدب واپس لوٹ گئی۔ شائستہ نے چائے بنانی شروع کی۔ راشد اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ بتایا نہیں راشد، تم نے چینی ڈالوں چائے میں؟ اس نے دوبارہ راشد کو چونکایا۔ آپ زحمت کر رہی ہیں، میں خود۔ نو پرابلم، میں نے جو بات پوچھی اس کا جواب نہیں دیا تم نے۔ جی مجھے آپ کے ماضی سے کیا لینا دینا، بس آپ مجھے اچھی لگیں اور میں بے اختیار آپ کی طرف۔ لینا دینا ہے؟ اس نے راشد کی بات پھر کاٹ دی۔ بے وقوف، میرا ماضی بہت بھیانک ہے۔ میں آج سے 4 سال پہلے تک ایک کال گرل تھی۔ شائستہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر اپنی دانست میں اس کے دماغ پر بم پھوڑا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر راشد نارمل رہا۔ جن سے محبت کی جائے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیے جاتے۔ راشد کے جواب نے اسے چونکا دیا۔ تم میرے خاوند زرباہ کو بھی جانتے ہو کیا؟ جی جانتا ہوں، بلوچ لیڈر ہیں وہ، بڑے آدمی ہیں۔ اور میں اس بڑے آدمی کی داشتہ جسے اس نے بیوی بنا کر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے میری زندگی۔ تم کیوں اپنا وقت میرے لیے ضائع کر رہے ہو راشد؟ کیوں پاگل بنے ہو تم؟ اس نے ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھ کر اس کی طرف بڑھائے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ میں مجبور ہوں، میرا کچھ اختیار نہیں رہا خود پر۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شائستہ کے ذہن میں فوراً 2 سوال آئے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے بڑا پاگل اس شہر میں کوئی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو اس سے بڑا ایکٹر اور کوئی نہیں۔ یہ تم کیا بچوں کی طرح رونے لگتے ہو؟ میں کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اس نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کسی جذبے کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ آپ بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھتی ہیں مجھ سے؟ راشد نے اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے ہو کیا؟ یہ لو نا، اس نے دوبارہ راشد کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ بری بات ہے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کو دیکھنے کے لیے میں… اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ راشد، جب تم مجھے نزدیک سے دیکھو گے تو مجھ سے نفرت کرو گے۔ میں کوئی اچھی عورت نہیں، میرا ماضی بہت بھیانک ہے۔ میری شادی ایک سمجھوتا ہے، بظاہر شریفانہ اور عزت دار زندگی گزارنے کی ایک کوشش، جس کی مجھے بہرحال قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہے زرباغ جیسے شخص کی بیوی کہلانا۔ اب وہ خود اس کیفیت کی شکار تھی جس سے کچھ دیر پہلے راشد گزر رہا تھا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ راشد نے اس کی طرف دیکھ کر پرعزم لہجے میں کہا۔ شادی شدہ ہو؟ اچانک ہی اس نے ڈرامائی انداز اختیار کر لیا تھا۔ نہیں۔ شادی کر کے اپنی خوشگوار زندگی جیو، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی بھی ایسی انسانی ضرورت جو میں پوری کر سکوں ضرور کروں گی۔ اس کے لہجے میں خاصا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بے وقوف، میں تو شادی شدہ ہوں۔ لیکن آپ نے… ہاں میں نے ٹھیک کہا ہے، لیکن زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا نہ سوچنا۔ میں آپ کے مقابلے میں… سنو! اسے غصہ آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں راشد، میں بری عورت ضرور ہوں، لیکن اتنی بری بھی نہیں کہ تم جیسے اچھے نوجوان کی زندگی سے کھلواڑا کروں۔ میں تمہارے قابل ہرگز نہیں، اور یہ سب جذباتی باتیں ہیں راشد۔ پلیز پریکٹیکل بن کر سوچو۔ کیوں اپنی ہستی بسی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم نوجوان ہو، یقیناً تمہارے والدین بھائی بہنوں نے تم سے بہت توقعات وابستہ کی ہوں گی۔ پلیز راشد، ان کے لیے ایسے خیالات دماغ سے نکال دو۔ شائستہ کا انداز ناصحانہ سے زیادہ مربیانہ تھا۔ راشد چند لمحے ٹکٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا رہا، پھر اچانک بہت سنجیدہ لہجے میں اس نے کہا، اگر آپ نے مجھے دھتکار دیا تو شاید میں ڈھنگ سے جی ہی نہ پاؤں۔ اس نے یہ بات اتنی سنجیدگی سے کہی تھی کہ شائستہ کو اپنے سر پر چھت گھومنے کا احساس ہوا۔ پھر اچانک ایک احساس تفاخر نے اسے اندر ہی اندر بہت مضبوط کر دیا۔ اس نے سوچا، اس دنیا میں کوئی تو ایک ایسا ہے جو اسے روایتی محبوب کی طرح چاہتا ہے۔ اسے اپنے کالج لائف میں خواتین کے رسالوں میں پڑھی تمام بھولی کہانیاں یاد آ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ اسے اپنے جذبات کنٹرول کرنے پر کمال حاصل تھا۔ یہ سب اس کی ماں کی تربیت کا مرہون منت تھا، جس نے شائستہ کو بدترین حالات میں بھی بہترین پرفارمنس دے کر خود کو منوانے کا فن سکھایا تھا۔ زندگی کے ان کمزور ترین لمحات میں اس نے مشکل ترین فیصلہ کر لیا۔
اس نے عزم کر لیا تھا کہ اس لڑکے کو برباد نہیں ہونے دے گی۔ اگر اسے واقعی شائستہ سے محبت ہو گئی ہے تو وہ بھی راشد کو اس کے جواب میں محبت دے گی، لیکن سفلی جذبات کو نزدیک نہیں پھٹکنے دے گی۔ اس کا جی چاہا کہ راشد کو زندگی میں بہت اونچی پرواز کرتے دیکھے، بہت آگے نکلتا دیکھے، اتنا آگے کہ پھر واپس پلٹ کر دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ جب وہ اسے کامیاب و کامران دیکھ لے تو اس سے الگ ہو جائے، بالکل نامحسوس انداز میں اس کا بازو کسی اور کو تھما کر زندگی کے میلے میں خود کو گم کر لے۔ کیا کام کرتے ہو تم؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے راشد سے پوچھا۔ جی پرسوں تک کام کر رہا تھا، اب میں بے روزگار ہوں۔ راشد نے شاید اس کی دلی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ کل سے مسز واڈیا کا آفس جوائن کر لو، ہم دونوں دوست ہیں، میری سب سے زیادہ رازدار اور دکھ درد میں شریک رہنے والی سہیلی ہے یہ۔ عافیت کے آفس کا علم ہے نا تمہیں؟ اس نے راشد کی طرف دیکھا۔ جی وہاں طارق روڈ پر ہے شاید، بہت مشہور NGO ہے ان کی۔ راشد کو شاید عافیت کے آفس کا علم تھا۔ ہاں وہی، کل سے تم وہاں جاب کرو گے، پڑھے لکھے ہو، تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں، وہاں مسٹر مائیکل تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ راشد کی طرف بڑھایا، جس نے چند لمحے توقف کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، اچھے دوست، مجھے یقین ہے تم مجھے کبھی چیٹ نہیں کرو گے۔ اس نے راشد کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔ جی کبھی نہیں میڈم، کبھی نہیں۔ راشد کچھ گھبرا رہا تھا، پھر میڈم شروع کر دیا، لیکن نہیں ٹھیک ہے، وہاں آفس میں بھی مجھے سب میڈم ہی کہتے ہیں، میں قریباً روزانہ وہاں آتی ہوں، کبھی کبھی ناغا بھی ہو جاتا ہے، وہیں تم سے مل لیا کروں گی، اور خبردار آج کے بعد اگر موٹر سائیکل پر میرا پیچھا کیا، اگلے ماہ تک تمہیں اپنی NGO کی طرف سے گاڑی بھی مل جائے گی۔ شائستہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن آپ، میرا مطلب ہے کہیں آپ مجھے بوجھ تو نہیں سمجھ رہی؟ اگر کیا میں اگر لگا رکھی ہے، دوستوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی، مجھ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ایسی الٹی سیدھی باتیں بھی۔ شائستہ نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ راشد سے کچھ جواب نہ بن پایا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شائستہ نے نامحسوس انداز میں اس کا خاندانی تعارف بھی حاصل کر لیا تھا۔ راشد نے بتایا تھا کہ وہ پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، تعلیم اس نے لاہور میں حاصل کی اور یہاں کراچی میں اپنے ایک قریبی عزیز کے گھر رہتا ہے۔ مسز واڈیا بھی تھوڑی دیر بعد وہاں آ گئی تھی۔ وہ شائستہ کی کالج کے زمانے کی دوست تھی۔ شائستہ کا کچھ بھی اس سے چھپا نہیں تھا۔ ایک معزز پارسی گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود مسز واڈیا نے کبھی اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مسز واڈیا کی شادی دوران تعلیم ہی خاندانی روایات کے مطابق ہو گئی تھی، اور اب وہ نہ صرف ایک بڑی انڈسٹری کے چیئرمین کی بیوی تھی بلکہ عافیت کی ڈائریکٹر بھی، جبکہ دوسری ڈائریکٹر شائستہ تھی، جس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے پوشیدہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہانی جس نے چند دنوں میں جنم لیا تھا اس کے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ ابھی تک اس نے شائستہ سے راشد کی آمد سے پہلے تک کی کہانی سنی تھی، باقی کہانی شائستہ نے اسے راشد کو رخصت کرنے کے بعد سنائی۔ شائستہ، ویسے تو یہ مجھے کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن میں نے تجھے کہا تھا نا، کسی روز تیرے خوابوں کا شہزادہ چپکے سے آئے گا اور تجھے اپنے پروں میں سمیٹ کر آسمان پر اڑا لے جائے گا۔ آ گیا نا؟ شائستہ نے اس کی طرف زخمی مسکراہٹ اچھالی اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ شائستہ نے اسے حسب سابق گلے لگایا۔ زرباغ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بار بار ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ واقعی سچ ہے۔ ایک دو مرتبہ لاشعوری طور پر اس نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے جھپک کر اس بات کا یقین بھی چاہا کہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ خواب نہیں، اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور تلخ ترین سچ تھا، جو اس کے لیے بڑا ہی جان لیوا بن رہا تھا۔ چند روز پہلے اسے یہ خبر ضرور ملی تھی کہ ارسلان کے والد نے اپنی آبائی جائیداد گاؤں ہی کے ایک اور شخص کے ہاتھ فروخت کر دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان میں رہیں گے، کیونکہ ارسلان کی گمشدگی کے بعد ان کے لیے اس گھر میں ایک پل گزارنا بھی ایک صدی سے مشکل ہو رہا تھا۔ زربا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اب ارسلان کو مستقل غائب کرنے میں اسے مزید آسانی ہو جاتی۔ اس کا اپنے گھر تو زربا کی دانست میں رابطہ تھا ہی نہیں۔ یوں بھی وہ اس قصے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے مخبر وہاں لگا رکھے تھے۔ اس کی نظر ارسلان کے ہر ممکن ٹھکانے پر تھی، لیکن ابھی تک اس کی پاکستان آنے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔
جس کا زرباغ نے یہی مطلب لیا کہ یا تو وہ افغانستان میں مارا جا چکا ہے یا پھر وہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس نے تو اگلے روز پھر ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا شدہ نوجوانوں کے لواحقین کو پریس کلب کے سامنے بٹھانا تھا، کیونکہ اس مرتبہ وہاں یورپی کمیشن کے نمائندے ان کے دوستوں کی دعوت پر آ رہے تھے۔ اس شو کو کامیاب بنانے کے لیے اس پر خاصا دباؤ تھا اور اس نے جعفری کو بطور خاص اس شو کے لیے تیار کیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے جعفری کی معمول سے ڈبل اور اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر خدمت کی تھی، لیکن اس صورتحال نے تو اسے بوکھلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ اس کے سامنے ٹی وی اسکرین پر جعفری کے مخالف ایک چینل کا خصوصی پیکیج چل رہا تھا، جس میں چینل کے رپورٹر نے ثابت کیا کہ غیر ملکی ایجنسیاں نوجوانوں کو غائب کر کے پاکستان میں انارکی پھیلا رہی ہیں اور یہ سلسلہ مقامی ایجنٹس کی مدد سے جاری و ساری ہے۔ خصوصی رپورٹر نے قریباً 1.5 ماہ پہلے غائب ہونے والے ارسلان کو بڑے ڈرامائی انداز میں ٹی وی اسکرین پر پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ انٹرویو اس نے پاکستانی علاقے میں نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک میں ایک خفیہ ٹھکانے پر لیا ہے۔ ارسلان نے گلے میں کلاشنکوف لٹکا رکھی تھی اور اپنے انٹرویو میں اس نے حیرت انگیز انکشاف کیے تھے، جن کے مطابق مقامی بلوچ سردار، جن میں زرباغ شامل ہے، نوجوانوں کو ورگلا کر افغانستان کے ٹریننگ کیمپوں میں بھیج دیتے ہیں اور اس بردہ فروشی کی باقاعدہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ ان کیمپوں میں نوجوانوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے لالچ، ترغیب، دھونس، دھمکی، بلیک میلنگ، قرض ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ارسلان نے بلوچ ٹائیگرز کے نام سے اپنی تنظیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تنظیم میں وہ اور اس جیسے درجنوں بے گناہ نوجوان موجود ہیں، جن کے لیے زرباغ جیسے لیڈروں نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اب ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ زرباغ اور اس جیسے دیگر بردہ فروشوں کی زندگی کا خاتمہ۔ اس نے رپورٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ وہ پاکستان میں پولیس کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوتا اور عدالت سے انصاف کیوں نہیں لیتا جبکہ ہمارے ہاں عدالتیں مکمل آزاد ہیں، میں کہا لگا کر کہا تھا کہ پولیس کی حیثیت بھاڑے کے ٹٹو سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان لوگوں کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، انہوں نے میڈیا خریدا ہوا ہے، الٹا ہمیں مروا دیں گے۔ البتہ وہ زرباغ کو قتل کرنے کے بعد خود پیش ہو جائے گا۔ زرباغ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اسے زندگی میں اس سے بڑا سیٹ بیک کبھی نہیں ملا تھا۔ اس کا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے فوراً اسے تلخ حقائق سے آگاہی دے دی۔ اس مرتبہ ایجنسی والوں نے اس پر بھرپور جوابی حملہ کیا تھا۔ اس نے اپنے دماغ سے ساری کہانی گھڑ لی کہ کس طرح ارسلان ایجنسی تک پہنچا ہوگا۔ اس نے ساری کہانی سنائی ہوگی، جس کے بعد یہ سارا ڈرامہ اس کے خلاف تیار کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ ایجنسیوں کے نشانے پر آ گیا ہے، لیکن ایجنسی والے اسے کیوں ماریں گے؟ اس نے سوچا، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ وہ اس فالتو سامان کو اپنے کندھوں پر لاد لیں۔ اصل میں تو انہوں نے زرباغ کے مالکوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ زرباغ اب ان کے لیے فالتو بوجھ بن چکا ہے۔ اس کے اپنے گینگ میں باغی گروپ بن گیا ہے اور یہ لوگ آپس میں ٹکرائیں گے، جس سے پاکستان کو نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے غیر ملکی ایجنسیوں کو راہ دکھائی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ زرباغ سے چھٹکارا پا لیں، ورنہ وہ ان کی لٹیا ڈبو دے گا۔ زرباغ نے دل ہی دل میں جہاں ایجنسی کے مقامی ذمہ داروں کو بے پناہ گالیاں دیں، وہاں ان کی ذہانت کا بھی قائل ہو گیا۔ ان لوگوں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی اور زرباغ کے لیے واپسی کے تمام دروازے ایک طرح سے بند کر دیے تھے۔ اب اس کے لیے واحد آپشن تھا موت۔ زرباغ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو بلوچستان کی بادشاہت کے خواب دیکھے تھے، مستقبل کے کئی سہانے سپنے سجا رکھے تھے، اور اس نے مستقبل میں آزاد بلوچستان کی ملکہ کا انتخاب بھی کر لیا تھا، جس پر وہ خاص انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ یہ بھی بیچاری شائستہ جیسی ایک ماڈل گرل تھی جس کے آج کل خاصے چرچے ہو رہے تھے۔ زرباغ نے اسے ماہانہ خطی رقم کے عوض اپنی باقاعدہ آف دی ریکارڈ داشتہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 چکر دبئی اور ہانگ کانگ کے لگا چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے شائستہ کو فارغ کر کے اسے باقاعدہ اپنے حرم میں داخل نہیں کیا تھا۔ ابھی اسے شائستہ کی ضرورت تھی، جو بہرحال خاصے رکھ رکھاؤ کی مالک اور اس کے حلقہ احباب میں خصوصی مقام بھی رکھتی تھی۔ خصوصاً سردار داؤد کی آنکھوں میں اس نے شائستہ کے لیے جو کچھ دیکھ اور پڑھ لیا تھا، اسے زرباغ نے مستقبل کی منصوبہ بندی میں شائستہ کا مقام بھی مخصوص کر لیا تھا۔ لیکن یہاں تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا تھا۔ ارسلان نے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اگلے روز دبئی کی ٹکٹ بک کرائی اور ملک سے نکل گیا۔ فی الوقت اس سے زیادہ اور کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔
زرباغ نے جعفری کی مدد سے بڑا شاندار پروگرام ارینج کیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے 4-5 روز پہلے ہی کوئٹہ سے 10-12 گمشدگان کے والدین کو اسلام آباد بھیج دیا تھا، جہاں ان کی 4-5 دنوں تک باجی شکیلہ نے، جو مسنگ پرسن سوسائٹی کی چیئرمین تھی، بڑی ٹہل سیوا کی۔ باجی شکیلہ ایسے پروگرام ارینج کرنے کی ماسٹر تھی۔ ان کے خاوند، جو 5-6 سال پہلے طالبان کے ساتھ افغانستان میں جہاد کر رہے تھے، ایک روز جب چھٹیاں کاٹ کر جہاد کرنے واپس گئے تو لوٹ کر ہی واپس نہ آئے۔ باجی شکیلہ اپنے خاوند کے مجاہدانہ کارناموں سے بخوبی آگاہ تھیں اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ جس مجاہد گروپ سے ان کے خاوند کا تعلق ہے، اس کے امیر اور مقامی کمانڈروں کے درمیان جہادی چندے کے لیے جمع ہونے والی ایک خطیر رقم پر زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ امیر صاحب نے اس رقم کا بڑا حصہ اپنے چھوٹے بھائی کے نام دبئی منتقل کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں دبئی میں ریئل اسٹیٹ کا کام زوروں پر تھا۔ ہزاروں کے لاکھ اور لاکھوں کے کروڑوں بن رہے تھے۔ کمانڈروں کو اپنے امیر صاحب کی اس واردات کے ثبوت مل گئے تھے، جس کے بعد ان کی آپس میں بری طرح ٹھن گئی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔